بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرز۔ رانا ثناء اللہ صاحب کی کل رات ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ان کی شخصیت بڑی مماثلت رکھتی ہے، ان کے جو پرسنالٹی ہے، اس کے جو خصائل ہیں، پرسنالٹی ٹریٹس وہ ایک جیسے ہیں، یہ مل کر کام کریں یہ ایک ہی لگتے ہیں۔ یقین کریں کل رات سے اب تک میں نے CNN، BBC، فاکس نیوز، انڈیا کے بڑے سنجیدہ یوٹیوبرز ہیں، ویلاگز کرتے ہیں اور انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہیں، پلکی شرما صاحبہ ہیں اور شیکھر گپتا صاحب ہیں، اور بھی جو میرے ہاتھ میں آرٹیکلز آئے، جو ویڈیوز آئیں، میں نے اس میں ٹرمپ کی پرسنالٹی دیکھی۔ ٹرمپ کی پرسنالٹی کا جو سب سے بڑا فیکٹر ہے نا، وہ ہے نیشنلسٹ اس کا ہونا۔ اگر رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ کو میں آگے لے کے چلوں، نیشنلسٹ کسے کہتے ہیں؟ نیشنلسٹ وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے میرا ملک سب سے پہلے، میرے ملک کی عوام سب سے پہلے، میرا اوڑھنا بچھوڑنا جینا مرنا میرے ملک میں ہے، میری فورن پالیسی میرے ملک کے لیے، میری اکنامک پالیسی میرے ملک کے لیے، چاہے اس کے لیے مجھے دنیا کے ساتھ امپورٹ کرتے ہوئے اپنے ٹیرفز کیوں نہ بڑھانے پڑے۔ چائنا کو اس لیے تو پریشانی ہے کہ اب جو ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا یہ اپنے ٹیرفز بڑھا دے گا امپورٹ کے، اور جو چائنا کی ایکسپورٹ امریکہ میں ہو رہی ہے اس کو کہیں نہ کہیں دھچکا لگ سکتا ہے۔ پھر امیگریشن کی جو اس کی پالیسی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، اگر آپ یہ دیکھیں، یہ بڑی اس وقت جو امیگرینٹس ہیں وہاں پر ان کے لیے پریشان کن ہے، جو میکسیکو سے آ جاتے ہیں، جو لاطینی امریکہ یا جو دیگر ممالک سے آ رہے ہیں، وہ بڑے پریشان ہیں کہ اب یہ امیگرینٹس کے بارے میں کیا کہے گا۔ کیوں؟ ادھر بھی یہ کہیں نہ کہیں نیشنلسٹ اپروچ آ جاتی ہے کہ میرا ملک سب سے پہلے، میرے ملک کی عوام سب سے پہلے، اس کے بعد آؤٹ سائڈر۔ تو اگر ہم عمران خان صاحب کا دیکھیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ان دونوں شخصیات میں وہ مماثلت کریں تو کہیں نہ کہیں یہ ملتی ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ عمران بھی کہیں نہ کہیں نیشنلسٹ ہے، اس کا بھی جینا مرنا اوڑھنا بچھوڑنا کیسز ڈونلڈ ٹرمپ پہ بھی تقریباً 34 کے قریب بنے، اس پہ بھی بنے، اس پہ بھی حملہ ہوا، اس پہ بھی ہوا، وہ بھی کہیں باہر علاج کرانے نہیں گیا، یہ بھی کہیں باہر علاج کرانے نہیں گیا، یہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ یہ میں رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا۔ اگر رانا ثناء اللہ صاحب واقعی بڑے زیرک سیاستدان ہیں، انہوں نے بھی میرے لگتا ہے ارک ریزی کی اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمارے ملک میں ابھی اگر ہم سیاستدانوں کے عمومی، میں کسی کا نام نہیں لوں گا یا میں بیٹھ کے کسی کی پگڑی نہیں چھال رہا، ہم عمومی رویہ دیکھیں تو ہمارے سیاستدانوں میں کہیں نہ کہیں نیشنلزم کا یا ان کے نیشنلسٹک ہونے کا فقدان لگتا ہے۔ یہاں اقتدار کے لیے آ جاتے ہیں، یہاں پر پیسے انویسٹ نہیں کرتے، ان کا کاروبار باہر ہے۔ یہ جتنے بھی معاملات ہیں یہ آپ نے دیکھے، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، یہ پی ٹی آئی والے کرتے ہیں آپ تنقید کر سکتے ہیں، یہ نون لیگ والے کرتے ہیں آپ تنقید کر سکتے ہیں، یہ پیپلز پارٹی ہے، جو بھی کوئی کرتا ہے، یعنی یہ فقدان ہے۔ تو اگر میں اپنے ملک کے سیاستدانوں کو کہتا ہوں جو اس وقت اقتدار میں ہیں کہ اگر آپ بھی، اب میں اپنے پریزیڈنٹ کو، اب میں اپنے پرائم منسٹر کو کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ جس طرح اس کو اللہ نے عزت دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، اس کے صرف نیشنلزم ہونے کے نعرے پر، نیشنلسٹ ہونے کی وجہ سے، اگر آپ بھی نیشنلسٹ بننا چاہتے ہیں تو آپ یہ پابندی لگا دیں کہ کوئی بھی جو حکومتی ارکان ہے وہ باہر علاج کرانے کی غرض سے نہیں جائے گا، کوئی بھی پاکستانی جو ریٹائر ہوگا وہ باہر سیٹل نہیں ہوگا، کوئی بھی پاکستانی باہر جو ہے یہاں سے تھرو منی لانڈرنگ یا تھرو انلیگل مینز باہر پیسہ انویسٹ کر کے وہاں پہ پراپرٹیز نہیں بنائے گا۔ یہ اس ملک میں انویسٹمنٹ ہوگی جس طرح سعودی عربیہ، یقین کریں ہمارے جنرل صاحب گئے ہیں، میں حلفاً کہہ سکتا ہوں میری بات پہ کوئی اعتراض کرے جو مرضی کرے، ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ۔ اس وقت اگر آج آپ کا ڈالر کنٹرول میں ہے، آپ کی معیشت کنٹرول میں ہے، آپ کی معیشت بہتر ہو رہی ہے، چاہے قطر آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کی $3 ارب کی بات کر رہا ہے یا سعودی عربیہ کرے، اس کے پیچھے حافظ صاحب ہیں۔ کسی نو چنگا لگے نہ لگے، وہ اگر لیا سکتے ہیں، حافظ صاحب لیا سکتے ہیں تو سارے سیاستدان شباز شریف کیوں نہیں لیا سکتے، زرداری صاحب کیوں نہیں لیا سکتے؟ ایہو جی پالیسیاں بنانیاں چاہیے نے کہ کہن بھائی جان ایتھے انویسٹمنٹ کرو، ایتھوں باہر کوئی علاج نہیں کرے گا، کسی دے بچے باہر پڑھن نہیں جان گے سرکاری ملازم جڑے ملک دے یعنی جڑے ملک دا نظام سنبھال دے نے، ایہو جی قانون سازی کرو، تانوں بھی لوگ نیشنلسٹ منیں گے، آپ کو لوگ کہیں گے نیشنلسٹ ہیں، چاہے آپ پی ٹی آئی سے ہو، آپ نون لیگ سے ہو، آپ کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو۔ تو یہ جب فقدان ہوگا تو پھر لوگ آپ کو نیشنلسٹ نہیں کہیں گے، لوگ پھر کہیں گے یار جب ان پہ مشکل وقت آتا ہے یہ باہر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ میں نے اپنی رائے دی ہے، آپ اس پہ عمل بھی کر سکتے ہیں، آپ اس پہ عمل نہیں بھی کر سکتے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اگلی بات، کملا ہیرس جو تھی وہ نا کسی زوم میں تھی، یعنی غلط فہمی کا شکار تھی، انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کا پیچہ ایک ایسے شخص سے پڑ گیا ہے۔ یہ بھی میں پاکستانی سیاستدانوں کے لیے، چاہے کسی بھی صوبے کی جماعت ہو، چاہے کے پی ہو، پنجاب ہو یا وفاق ہو، ان کے لیے ایک سبق آموز اس میں بات ہے کہ کملا ہیرس کو نا یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ
کہ وہ ایک خاتون ہے, ان کی پرسنالٹی بڑی کرسمیٹک ہے, اور جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ ایک انپریڈکٹیبل شخص ہے. کچھ لوگ اس کو ذہنی وہ نفسیاتی مریض کہتے ہیں. اس کا بولنے کا طریقہ, اس کی باڈی لینگویج ایک لافنگ سٹوک لگتی ہے. یہ حقیقت ہے. ان کے اگر آپ دیکھیں نا اس وقت کا انٹرنیشنل میڈیا پڑھیں, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی ایک بیلنس پرسنالٹی کے طور پہ پورٹری نہیں کر رہا تھا امریکن الیکٹرانک میڈیا. اور ان کی پوری پروجیکشن تھی, ایون کہ فنڈنگ بھی بہت زیادہ تھی. جب کیپٹل ہل پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو سپورٹرز تھے انہوں نے حملہ کیا تھا, تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اس کے بعد یہ ایلن مسک, یہ یاد رکھیے گا, جو آج ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت پر خوشی منا رہے, انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے دروازے بند کر دیے تھے. یہ میں آپ کو 100% درست خبر دے رہا ہوں, آپ اس کو ریکنفرم بھی کروا سکتے ہیں. یہ تو جب ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پرسنل کیپیسٹی پر عوام میں جا کر اپنے لیے خود فنڈ ریزنگ کی, تو وہاں سے اس کا جب بول بالا شروع ہوا, اس کا طوطی بولنا شروع ہو گیا, تو انہوں نے چند ماہ پہلے ایلن مسک نے اپنا وہ جسے کہتے ہیں نا تیور بدلے, اور ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے, ان کے لیے پھر فنڈ ریزنگ بھی کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو تھی نا کملا ہیرس, انہیں اس بات کا زوم تھا کہ جی میں آؤں گی, میں 2 باتیں کر کے نا امریکیوں کو نا ووٹ لے لوں گی. ایک ابورشن رائٹ, کہ یہ سمجھتی ہیں, اگر آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کا سب سے بڑا مسئلہ ابورشن ہے, یعنی خواتین کو ابورشن پر جو پابندی ڈونلڈ ٹرمپ نے لگائی ہے وہ بڑی زیادتی ہے. اور جتنی یعنی جسے سو کال لبرل کہتے ہیں, میں ابورشن رائٹ کو میں اس کا شدید ترین مخالف ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ انسانیت کی نفی ہے. یہ میں اب اس کے بارے میں کیا اب آپ کے سامنے بات کروں, مائیں بہنیں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں. اینی ہاؤ, انہوں نے جہاں پہ یہ گئی نا کملا ہیرس, انہوں نے ابورشن ہی کی بات کی. یہ صبح دوپہر شام یہ ابورشن کرتی نہیں کہ میں دوں گی یہاں کی خواتین کو رائٹس, میں خواتین کے لیے بات کروں گی. حتیٰ کہ یہ بھول گئی تھی کہ یہ جس ملک کی 4 سال سے بلکہ 4.5 سال سے وائس پریزیڈنٹ ہیں, اور جس ملک کے پریزیڈنٹ ان کے جو بائیڈن صاحب ہیں, اس ملک میں انفلیشن بہت زیادہ ہو رہی تھی, اس ملک میں جاب اپرچونٹیز کم ہو رہی تھی, اس ملک کے اندر انیمک گروتھ یعنی گروتھ رک گئی تھی, گروتھ بلکہ ریورس ہو رہی تھی. امریکہ کی معیشت کو شدید دھچکا لگ رہا تھا, مہنگائی بڑھ رہی تھی. ایک عام امریکی کی جو کچن باسکٹ ہے وہ بہت پینفل ہو گئی تھی اس کو افورڈ کرنا, یا ہوتی جا رہی تھی. ان ایشوز پہ بات کرنے کی بجائے انہوں نے ابورشن کو نا اپنی جو الیکشن کمپین ہے اس کا سب سے فوکل پوائنٹ رکھا. اور دوسری طرف ٹرمپ یہ کہتا رہا کہ نہ صرف میں مہنگائی میں کمی لاؤں گا, بلکہ میں جو امریکنز یہاں جابس لیتے ہیں اور جو امیگرینٹس باہر سے آ کر ان جابس پر قابو پا لیتے ہیں یا ان پہ آکوپائی ہو جاتے ہیں, میں اس فیلڈ کو بھی, میں امیگرینٹس کے جو باہر ادھر جو ان کو بے لگام ویزے دیے گئے ہیں, میں ان کے ویزوں پر بھی سکروٹنی کو ٹائٹ کر دوں گا. ہم ایسے کہہ دیتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پیراشوٹرز تھے جو اوپر سے آئے تھے وہ 16 ہفتوں کے تھے, اور جو 9 سال سے عوام میں تھے عوام نے انہیں اون کر لیا. تو یہ بھی ہمارے سیاستدانوں کے لیے ایک یہاں پہ سبق ہے کہ آپ عوام میں موجود ہیں کہ نہیں ہیں, آپ سپونسرڈ ہیں, پبلک سپونسرڈ ہیں یا کہیں اور سے سپونسرڈ ہیں, یہ بھی ایک آپ لوگوں کے لیے کویشچن ہے. تو اگر آپ پبلک سپونسرڈ ہیں تو آپ کو عوام ضرور اون کرے گی, اگر آپ پبلک سپونسرڈ نہیں ہیں تو پھر آپ کو عوام اون نہیں کرے گی, یہ یاد رکھیے گا. اور آخری پیغام, اگر پاکستانی سیاستدان ٹرمپ کی طرح عوام میں مقبولیت چاہتے ہیں تو آپ کو عوامی بننا پڑے گا, آپ کو نیشنلسٹ بننا پڑے گا, آپ کو سچا پاکستانی بننا پڑے گا. آپ کا جینا مرنا اوڑھنا بچھوڑنا, آپ کا علاج, آپ کی فارن پالیسی, آپ کی اکنامک پالیسی, آپ کا سب کچھ پاکستان کے لیے ہوگا. آپ جسے کہتے ہیں نا میرا اوڑھنا بچھوڑنا, میرا جینا مرنا, میرا تن من دھن, وہ صرف پاکستان ہو, پاکستانی عوام آپ کو عزت دے گی. لیکن اگر آپ کا یہاں پر اور سٹیک ہیں, پاکستان سے باہر آپ کے اور سٹیک ہیں, یہاں آپ حکمرانی کے لیے آتے ہیں, میں تمام کو کہہ رہا ہوں, میں کسی کا نام نہیں لے رہا, جب حکمرانی نہیں ملتی آپ باہر چلے جاتے ہیں, علاج کے لیے بھی آپ باہر چلے جاتے ہیں. جب آپ کے اس طرح کے معاملات ہوں گے تو میں آج آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں پاکستانی عوام آپ کو وہ محبت نہیں دے گی. اگر اس میں نے کچھ غلط کہا تو پھر بھائی آپ دیکھ لیں, میں نے اس میں کوئی, میرا نہیں خیال میں نے کوئی غلط بات کی. اور ویئرس میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, کیونکہ میری اس وقت آپ تک جو آواز ہے وہ بڑی ریسٹرکٹ کر دی گئی ہے. میں ٹک ٹاک پہ بھی ایکٹیو ہوں, یوٹیوب پہ بھی ایکٹیو ہوں, فیس بک پہ بھی ایکٹیو ہوں, اور کچھ میں بیچ میں بھی تھوڑا آؤٹ آف ان ٹچ رہا,
اتنی ریگولیرٹی سے نہیں آ سکا جس طرح آنا چاہیے تھا، کیونکہ میرے پیجز بند کر دیے جاتے ہیں. پھر میں سوچتا ہوں پروگرام کروں یا چھوڑ دوں کرنا. پھر میں کہتا ہوں نہیں یار، کم از کم کچھ تو بندہ سچ بولے، کچھ تو ایسی بات کرے کہ اپنا آپ یہ نہ لگے کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا سونا اور بچے پیدا کرنا ہے. یہ تو پھر جانور اور انسان میں کیا فرق رہ گیا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اگلے پروگرام تک اپنے ہوسٹ محمد ڈاکٹر بلال شو کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد